بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک پاک معاہدہ۔ مضمون سید ذیشان اقبال صاحب۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک خوبصورت اور منفرد تعلق ہے۔ یہ نسل انسانی کو بڑھانے اور اس کی بقا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطری تعلق کو نکاح کا مقدس نام دیا۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں مرد اور عورت اپنی رضا مندی اور خوشی سے بندھتے ہیں۔ اس تعلق میں کسی قسم کی کوئی زبردستی اور دباؤ مناسب نہیں۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات، جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور باہمی مشاورت اور تعاون سے اس رشتہ کو نبھائیں، کیونکہ یہ زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی بیوی اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ نکاح کے نتیجے میں مرد پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے، جن میں حق مہر، نان و نفقہ اور حسن معاشرت سر فہرست ہیں، جبکہ عورت پر عائد ہونے والے فرائض میں خاوند کے ازدواجی تعلقات، ازدواجی حقوق کی ادائیگی، عفت اور پاک دامنی اور خاوند کی فرما برداری سر فہرست ہیں۔ نکاح کے بعد عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور شادی کے بعد عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی قیام کرنا چاہیے۔ والدین سے ملنا عورت کا حق ہے، لیکن اجازت، وقت اور مدت کا تعین خاوند کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین سے ملنا عورت کا حق ہے، مگر وقت کی تعیین اور اجازت مرد کا حق ہے۔ مثلاً خاوند یہ کہہ سکتا ہے کہ شام کو نہیں، صبح کو مل لینا۔ فرمودات مسلم موعود رضی اللہ عنہ، دربارہ فقہی مسائل۔ رشتہ ناتا اور شادی کا معاملہ انتہائی حساس و نازک معاملہ ہے۔ یہ دو اجنبی خاندانوں کے ملنے اور مرد و عورت کے ایک پاکیزہ رشتہ میں منسلک ہونے کا نام ہے۔ وہ مرد و عورت جو اس سے قبل ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، جن کی عادات و خصائل اور زندگی بسر کرنے کے انداز مختلف تھے، انہیں اب ایک چھت کے نیچے ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی، ہمدرد و غم گسار اور یک جان دو قالب ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی دروغ گوئی اور دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ نکاح کے موقع پر بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ بحوالہ سورہ الاحزاب آیت 71۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا یہ بندھن وضع کر کے اس تعلق کی چند شرائط اور اصول متعین فرمائے ہیں۔ یہ شرائط اور اصول نہایت آسان ہیں، لیکن آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں نکاح کو ایک مشکل اور پیچیدہ تقریب بنا دیا گیا ہے۔ نکاح کے بعد فریقین ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں دروغ گوئی، دھوکہ بازی اور مکر و فریب سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اس کوشش میں کون فتح یاب ہوتا ہے اس کا تو علم نہیں، لیکن اس کشمکش میں رشتہ ضرور ہار جاتا ہے۔ نکاح ایک پاک معاہدہ ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے مہر اور تعہد، نان و نفقہ اور اسلام اور حسن معاشرت شرط ہے، اور عورت کی طرف سے عفت اور پاک دامنی اور نیک چلنی اور فرما برداری شرائط ضروریہ میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسرے تمام معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابل فسخ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی یہ معاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹنے کے بعد قابل فسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن مرد جیسا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ نکاح باندھ سکتا ہے، ایسا ہی عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹنے کے وقت طلاق دینے میں بھی خود مختار ہے۔ سو یہ قانون فطری قانون سے ایسی مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے گویا کہ اس کی عکسی تصویر ہے، کیونکہ فطری قانون نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہر یک معاہدہ شرائط قرار دادا کہ فوت ہونے سے قابل فسخ ہو جاتا ہے، اور اگر فریق ثانی فسخ سے مانع ہو تو وہ اس فریق پر ظلم کر رہا ہے جو فقدان شرائط کی وجہ سے
فسخ عہد کا حق رکھتا ہے۔ جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے، اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی روح سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔ بحوالہ آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 37-38۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فتویٰ سے یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ معاہدہ نکاح کی شرائط پوری کرنا مرد و عورت دونوں پر یکساں طور پر ضروری ہے، وگرنہ یہ معاہدہ قابل فسخ ہو جائے گا۔ اگر شرائط شکنی مرد کی طرف سے ہو تو عورت قاضی کے روبرو معاملہ پیش کر کے فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں معاہدہ کے حقوق کی بھی حقدار قرار پائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قلیل ترین عرصہ میں قاضی سے رجوع کرے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر خاوند ظلم کرتا ہو اور حقوق میں روک ڈالتا ہو اور قضاء میں جانے نہ دے تو پھر عورت بلا اجازت شوہر باہر نکل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قلیل ترین عرصہ میں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، مثلا 24 گھنٹے کے اندر۔ ہمارے ملک میں یہ بالکل غلط طریق رائج ہے کہ عورت خاوند سے لڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ والدین اس کی ناحق طرفداری کرتے ہیں اور فساد بڑھتا ہے۔ دونوں کا معاملہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرمودات مسلم موعود رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اگر شرائط شکنی عورت کی طرف سے ہو تو مرد اس صورت میں طلاق دینے میں خود مختار قرار دیا گیا ہے۔ طلاق کو معاہدہ نکاح کے حقوق سے محرومی کا دوسرا نام قرار دیا گیا ہے۔ فریقین میں سے جو بھی معاہدہ نکاح کی شرائط شکنی کا مرتکب ہوگا وہ عدالت کی روح سے بھی معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق قرار پا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فریق کی طرف سے معاہدہ کی شرائط بھی پوری نہیں کی جاتی اور وہ معاملہ معلق کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مثلا مرد عورت کو نان نفقہ دینے سے انکار کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، یا اسے والدین سے ملنے سے کلیتاً روک دے۔ ایسی صورتحال میں عورت کا حق ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے اور کسی سطح پر اس معاملے کو اٹھائے۔ اسی طرح اگر عورت خاوند کے حقوق سے انکار کرے اور اس سے ہر قسم کا تعلق اور رابطہ ختم کر کے میکے بیٹھ کر معاملہ معلق کر دے تو خاوند عورت کو معاہدہ نکاح کے حقوق سے محروم کرنے میں خود مختار ہے، اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی فریق کی طرف سے تعلق توڑنے اور صلح پر عدم آمادگی کا اعلان تحریری یا معین الفاظ میں ہو، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے محض اعوذ باللہ منک کہنے کو ہی خلا قرار دے کر اسے طلاق دے دی تھی۔ ثابت ہوا کہ عورت کی طرف سے پہل ہو یہ خلا قرار دی جائے گی، نہ کہ خاوند کی طرف سے آزادانہ طلاق۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس ضمن میں فرمایا کہ دیکھو یہ چیز ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے کہ اس کی درخواست کو اور اس فقرہ کو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا سمجھا اور اسے خلا قرار دے دیا۔ بحوالہ فرمودات مسلم موعود۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ ناطہ کے معاملات میں قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔